فیصلہ بات ہوئی جی جی علیجا اتکاف کہنا حالت ہی ٹوٹدا اور کیا اتکاف ٹوٹن تو بعد ختم ہونے تو بعد کوئی سزا بھی ہے یا صرف ثواب پہ محروم رہتا بندہ؟ نہیں، کیسے اعتکاف کن باتوں سے ختم ہو جاتا ہے؟ اگر اعتکاف ٹوٹ جائے یا ختم ہو جائے کسی وجہ پر تو کیا اس کا کفارہ یا کوئی اور بات بھی ہے یا خالی ثواب سے محروم رہا ہے؟ اعتکاف تو ظاہر بات ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو گناہ کہ مسجد میں بیٹھ کر گناہ کے کام کیے، کسی قسم کا بھی گناہ اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ مسجد سے بلا ضرورت نکل گیا، سب سے بڑی بات تو یہ اعتکاف ہے مسجد میں بند رہنا، وہاں سے نکلنا دینا، آپ کچھ نہ پڑھیں سوئے رہیں، سب اعتکاف ٹھیک ہے. اگر آپ باہر چلے گئے اعتکاف نہیں. حاجت جو ضروری ہے نا کہ پخانہ پیشاب یا غسل جنابت، اس کے لیے نکل سکتے ہیں، ورنہ آپ اگر باہر جائیں گے تو اعتکاف کوئی نہیں رہے گا. گناہ سارے جو ہے نا ان سے تو بچنا ہی ہے، الگ گھر میں بیٹھ کر گناہ تو نہیں کرنے. باقی کچھ تو ایسی باتیں ہیں نا کہ جن پر پھر کفارہ بھی لازم آ سکتا کہ اس نے انہیں دنوں میں مسجد میں بیٹھ کر کوئی غلط حرکت کی تو اس پر سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، مگر ثواب بھی جاتا رہے گا. ایسی بات نہیں، نہ اس کو یہ قضا کرنا پڑے گا کہ دوبارہ کرنا یہ اعتکاف. منت مانا ہوا اعتکاف ہو نا کسی نے کہ میں اتنے دن کے لیے اللہ کے لیے بیٹھوں گا، وہ اس کے لیے لازم ہے. وہ اگر کسی طرح خراب ہو جائے نا تو پھر اتنے ہی دن پھر اس کو قضا پوری کرنی. یہ سنت اعتکاف جو ہے یا نفلی سال میں کبھی کوئی بیٹھے، یہ اگر اس نے ختم کر دیا تو برا کیا، مگر لازم نہیں اس کی خلاف. مسنون میں اور دفن میں کیا فرق ہے؟ اعتکاف مسنون اعتکاف تو یہ کہ رسول کریم علیہ السلام یہ آخری دنوں میں بیٹھتے تھے، اس لیے اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں. ہے درجہ اس کا بھی وہی نفل اعتکاف والا. نفل اعتکاف ہوا کہ آپ سال میں بھی جب جی چاہیں، ایک دن 2 دن 10 دن جتنے جی چاہے، مہینہ 2 مہینہ بیٹھنا چاہے مسجد میں بیٹھ جائیں. اگر خدا خاصہ ختم ہو جائے تو گناہ تو نہیں لازم ہوتا؟ نہیں، گناہ نہیں لازم. غسل خانے میں آدمی نہا رہا ہے وضو کر کے، اس کے بعد جب آدمی کپڑے بدلنے لگا یا کپڑے صفائی کرنے لگا تو شرم گاہوں پر کسی جگہ پہ اگر ہاتھ لگ جائے یا کوئی باہر سے آواز دے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا، ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت مہربانی، تھینک یو. اچھا، دوسرا یہ کہ جو فطرانہ ہے یہ چاند نظر آنے کے بعد دینا چاہیے. یہ تو ہے مسئلہ کہ چاند نظر آنے کے بعد دینا چاہیے، پہلے بھی آدمی دے سکتے ہیں؟ نہیں، اب بھی دے سکتے ہیں آپ، کوئی بات نہیں. اس وقت جب چاند نظر آ جاتا ہے نا، لازم اس وقت ہوتا ہے، اس لیے اس سے پہلے کوئی شخص فوت ہو جائے یا بچہ فوت ہو جائے پھر اس کا نہیں نا لازم رہتا. پہلے اگر دے دیا اس نے تو ٹھیک ہے، پہلے کوئی پابندی نہیں کہ پہلے نہیں دے سکتا. مگر فرضیت جو ہے کہ کتنے افراد کا دینا، یہ چاند کے وقت، چاند نکلنے کے بعد اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا یا کوئی مسافر آئے گا اس کا دینا خوشی سے اگر کوئی دینا چاہتا دے، لازم نہیں. لازم جب فطر ہوتا کہ روزے ختم ہوتے ہیں، مہینہ شوال کا شروع ہو گیا، این اس لمحہ پر جتنے ہیں نا گھر میں افراد ان کا دینا پڑتا. نہیں تو کیا اس کی جنس دینی چاہیے کہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ قیمت بھی دے سکتے، جس میں ہاں مسکینوں کو جس میں بھی پیدا ہو دے سکتے، قیمت دے دے، چیز دے دے. کی تعین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وزن اس کا کتنا ہونا چاہیے؟ وزن تو نصف کلو ہونا چاہیے گندم کا. صحیح بات جو ہے نا، نصف کلو جو گندم ہے نا یہ نصف سوائی ہے. احادیث بھی اسی بارے میں ہے اور یہی پکا قول ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ساری جنسوں کا ایک ہی سوا نہیں، باقی جنسوں کا سوا ہے گندم. شیخ محمد بن صالح العثیمین ہے نا، ہاں، یہ کتاب ہے مجالس شہر رمضان، جی اس میں انہوں نے 2 کلو کا لکھا ہے. نہیں 2 کلو کوئی نہیں. اب آپ کو اگر مل رہے نا جو سید الجامع صحیح ہے تو علامہ البانی صاحب نے وہ ساری اکٹھی کر دی جن میں کلیئر آتا، بہت سے صحابہ سے حضور سے مروی ہے کہ گندم نصف سوا ہے، نصف. باقی جنسیں جو ہے وہ سوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کا. مہربانی. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اکاڑا سے. کریں بات. جی فرمائیے. ایک آدمی نے صبح رات روزہ رکھنے کی نیت کی ہے جی، لیکن وہ صبح اس کو یاد نہیں لگ سکی. جی، اذان ہونے کے بعد، فجر کے اذان ہونے کے بعد اس کو پتا چلا ہے. جی جی، اس کے روزے کا کیا ویتر بھی اس نے رات نہیں پڑا، اس کا خیال تھا کہ صبح میں تہجد کے وقت راہ نکال لوں گا. نہیں نا سحری کے وقت. چلو کوئی بات نہیں، اٹھا نہیں اور اس نے ساری نہیں کی تو اب اس میں ذرا اس کو تکلیف ہوگی کہ بھوک لگے گی. باقی روزہ ٹھیک ہے، ساری کھانا کوئی شرط نہیں روزے کے لیے. وہ تو ہماری بہتری کے لیے دین نے اجازت دیتی ہے نا کہ کچھ طاقت رہے، ورنہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی سحری نہیں کرتا یا اس کو جاگ نہیں آئی تو روزہ ٹھیک ہے، اس کو ہاں روزہ بالکل ٹھیک ہے. وہ نہ اس وطر رہ گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، وطر بھی رہ گیا تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں.
اس کی دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. وہ جو مشکات میں 12 رکعتوں والا ہے نہیں، 12 رکعتوں والا اگر کرے تو چلو وہ وطر کی قضا تو رہی نا، پھر 12 پڑھ لے، نوافل ہو جائیں گے. وہ ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہتا کر لے، مگر وطر نہیں رہے. وطر رات ہی تھے پڑھ لیتا، یا صبح کی سنتوں سے پہلے. اچھا، اگر بعد میں بھی جاگ آئے نا تو وقت ہو ابھی جماعت میں تو سنتوں سے پہلے وطر پڑھ لے، پھر گنجائش ہے. وطر رہ گیا تو کوئی بات نہیں. نہیں، کوئی بات نہیں.